ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریفیں اکیلے اللہ کے لیے جس نے زمین پر انس و جن کو خصوصی حکم دیا کہ امن کے ساتھ رہو۔ درود و سلام میرے اور آپ کے دلوں کے بہار امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جنہوں نے امن کے حوالے سے لوگوں کو خبردار کیا
کہ کوئی شخص بھی بد امنی کی کوشش نہ کرے، فسادی لوگوں کی نشاندہی کی اور فسادی لوگوں کے حوالے سے کھلے احکام میں وضاحت فرما دی۔ رحمت اور بخشش کی دعا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کی، رحمہم اللہ علیہم اجمعین۔ قابل احترام پیارے بھائیو، دوستو اور پردہ نشین بہنوں بیٹیوں، اللہ احکم الحاکمین نے امن سے رہنے کا حکم دیا ہے، اور ہمارے ملک میں، پوری دنیا میں اس وقت بد امنی ہی نظر آ رہی ہے۔ آخر اس بد امنی کا سبب کیا ہے؟ یقیناً کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا مشن فساد ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگوں کے کچھ آثار نظر آ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس حوالے سے مکمل وضاحت فرما دی تھی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، لبنان میں، یمن اور ملک شام، لیبیا، اسی طرح عراق اور سوڈان، ان تمام اسلامی ممالک کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ اچانک ہی ان ملکوں میں ایسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم ٹھیک ہیں، باقی سب کافر ہیں۔ پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے، امن کو تباہ کر دیا جاتا ہے، ہر طرف فساد ہی فساد نظر آتا ہے، معیشت بیٹھ جاتی ہے، لوگ بھوک سے مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آخر یہ کون لوگ ہیں؟ آئیے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ایسے لوگوں کے حوالے سے آپ کے سامنے معروضات رکھوں گا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور دوسرے مسلمانوں کو قتل کرنا واجب سمجھتے ہیں۔ جو بھی ان کے نظریے کے خلاف کوئی نظریہ رکھتا ہے، ان کا مشن یہ ہے کہ وہ واجب القتل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ لوگوں میں مال تقسیم کر رہے ہیں، اور یہ مال ایک خاص قسم کا تھا، خاص لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے۔ 4 آدمیوں کو آپ نے وہ مال دیا، اور اس دوران انصار و مہاجرین بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 لوگوں کو مال دے رہے ہیں جو نجد کے بڑے بڑے ہیں، نئے نئے مسلمان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں مال تقسیم کر رہے ہیں۔ ایک کا نام اقرا بن حابس ہے، دوسرے کا نام عیینہ ہے، تیسرے کا نام زید طائی ہے، اور چوتھے کا نام علقمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 لوگوں میں مال تقسیم کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجد کے بڑے بڑے لوگوں میں مال تقسیم کر رہے ہیں، لیکن ہمیں تو کچھ نہیں دے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما اتالفہم، میں ان کی تالیف قلبی کے لیے، انہیں اسلام کے ساتھ مضبوط کرنے کے لیے، ان کے دین میں پختگی پیدا کرنے کے لیے، انہیں اسلام کی طرف مزید مائل کرنے کے لیے، یہ تالیف کے لیے کر رہا ہوں تاکہ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہو، اسلام پر جم جائیں، مضبوط ہو جائیں۔ نئے مسلمان کو مال دیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کا بھی، تاکہ وہ اسلام میں مضبوط ہو جائے۔ اسی دوران ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے اتق اللہ یا محمد، اے محمد اللہ سے ڈر جا۔ اب کلمات کے اندر گستاخی کے کلمات تھے، غور کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کے صحابہ پکارتے تھے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورے قرآن مقدس میں کہیں بھی اللہ نے یا محمد نہیں کہا، بلکہ اللہ نے جہاں بھی اپنے نبی کو مخاطب کیا یا ایھا النبی کہا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین، محمد نام لے کر نہیں پکارتے،
بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہوئے یا ایھا النبی فرمایا۔ یہ شخص آتے ہی کہہ رہا ہے یا محمد، اے محمد انصاف کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ نے اس دھرتی پہ امین بنایا ہے اور تم مجھے امین نہیں سمجھتے؟ میں اس دھرتی کے اوپر امانت دار ہوں، حقدار کو اس کا حق دیتا ہوں اور کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا، اور اللہ میرے اوپر اعتماد کرتا ہے، تمہیں میرے اوپر اعتماد نہیں ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو اس کی گردن اڑا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جس کے جوڑ سے ان من ذئذی ھذا، اس کی نسل سے، اس کے جوڑ سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ یہ آنے والا جو شخص تھا اس کی کیفیت، اس کی حیت حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ ذوالخویسرہ نامی شخص تھا اور سر سے گنجا تھا، بال نہیں تھے، اور اسی طرح داڑھی گھنی تھی، دکھنے میں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اندر کو گھسی ہوئی تھیں، اندر کو دھنسی ہوئی تھیں، اور جو گالیں ہیں یہ اوپر کو نکلی ہوئی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ آئیں گے، قرآن پڑھیں گے لیکن ان کی حلق سے نیچے قرآن نہیں جائے گا۔ پیارے بھائیوں، وقت گزرتا رہا، یہی وہ شخص تھا جس کے جرسومے بڑھتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، صحابہ اکرام کے متعلق بدگمانی پیدا ہوتی رہی، حتیٰ کہ ایک وقت آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہے، اور یہی جرسومے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان اور گستاخ تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق اچھا گمان نہیں رکھتے تھے اور انہیں بھی نعوذ باللہ اسلام سے خارج سمجھتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو انہی نظریات کے حامل لوگوں نے شہید کر دیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اب اس دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک اجتہادی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، اجتہادی خطا ہوتی ہے، لیکن دونوں اپنی اپنی بات پر صحیح ہیں، دونوں ٹھیک ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ سارے کے سارے مسلمان میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو تاکہ ہم مضبوط ہو جائیں، اور جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے انہیں پکڑ کے قتل کریں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتی تھیں پہلے آپ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلین کو قتل کرو پھر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اب دونوں کی رائے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی اپنی بات درست کر رہے ہیں، دونوں کی بات ٹھیک ہے۔ بہرحال ان فسادی لوگوں کو موقع ملتا رہا جس کے نتیجے میں انہوں نے مسلمانوں کے درمیان لڑائیاں کھڑی کی ہیں۔ جنگ جمل، جنگ صفین انہی کا نتیجہ تھا۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک لڑائی ہوتی ہے جسے جنگ صفین کہا جاتا ہے۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے۔ کچھ صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ حال احوال کرتے ہیں کہ مسلمان ہی مر رہے ہیں، اس لڑائی میں نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ سب مسلمان ہیں، لہٰذا اس کا کوئی حل۔ باتیں واضح ہوئیں، آپ نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا میں نے تو نہیں کہی، آپ نے یہ بات کی، میں نے نہیں کہی۔ درمیان میں سازشی لوگ تھے جو اس تمام لڑائی کے لیے پروپیگنڈا کرنے والے تھے، جھوٹی باتیں ادھر بھی لگاتے تھے ادھر بھی لگاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر صلح کا پروگرام بنا لیا اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مقرر کیے جاتے ہیں حکم کے طور پہ فیصلہ کرنے کے لیے، اور اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ مقرر کیے جاتے ہیں۔ اس لیے مقرر کیے جاتے ہیں
دونوں بیٹھیں گے, فیصلہ کریں گے, جو فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہے. اب فیصلہ کرنے والے کو حکم کہتے ہیں. ادھر سے علی رضی اللہ عنہ کی جو جماعت تھی, جو گروہ تھا, وہاں سے ایک نعرہ بلند ہوتا ہے, ان الحکم الا للہ, حکم صرف اللہ کی ذات ہے, لہذا کوئی اور حکم نہیں بن سکتا, آرڈر صرف اللہ کا چلے گا, کوئی اور فیصلے نہیں کر سکتا. پھر یہی بات آگے بڑھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چاہنے والے جو لوگ تھے, ایک گروہ الگ ہو گیا اور کہنے لگے نعوذ باللہ علی رضی اللہ عنہ کافر ہو گئے ہیں, اور معاویہ رضی اللہ عنہ بھی نعوذ باللہ کافر ہیں, اور یہ واجب القتل ہیں. اور پھر ان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ لڑائی لڑتے ہیں. آئیے یہاں پر رک کر قرآن و سنت سے ان لوگوں کی علامتیں دیکھ لیں. جو لوگ مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں, مسلمانوں کے خلاف بغاوت کرتے ہیں, اور ایک جتھا بن جاتا ہے, اور دیگر سارے مسلمانوں کو جو بھی ان کے نظریات کے خلاف ہوں انہیں اسلام سے خارج سمجھتے ہیں. یہ کیسے لوگ ہیں, ان کی علامات کیا ہیں؟ مختلف احادیث میں ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے. حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدثاء الاسنان, یہ کم عمر لوگ ہوں گے, پکی عمر کے نہیں ہوں گے, نوجوان ہوں گے. فرمایا سفہاء الاحلام, یہ وہ لوگ ہوں گے جو عقل کے حساب سے بھی, عمر میں بھی نوجوان, عقل کے حساب سے بھی کم, ان کی عقل کچی ہوگی, پختہ عقل کے نہیں ہوں گے. فرمایا کث اللحیہ, داڑھی ان کی گھنی ہوگی, اور فرمایا محلوق الراس, سر منڈے ہوں گے. اور فرمایا مشمر الازار, ان ازار اوپر باندھنے والے ہوں گے. اور اسی طرح فرمایا یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان, یہ وہ لوگ ہوں گے جو مسلمانوں کو قتل کریں گے, بت پرستوں کو کچھ نہیں کہیں گے. فرمایا یطعنون علی امرائہم, یہ اپنے امراء کے اوپر طعنہ زنی کریں گے, اور یشہدون علیہم بالضلالہ, اپنے امراء کو گمراہ قرار دے دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی علامات بیان کرتے ہوئے فرمایا یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم وصیامہ مع صیامہم, تم میں سے کوئی شخص جب انہیں دیکھے گا نماز پڑھتے ہوئے, روزہ رکھتے ہوئے, سمجھے گا یہ روزے میں اور نماز میں ہم سے آگے ہیں. فرمایا یقرؤون القرآن, قرآن پڑھیں گے, لیکن ان کا قرآن پڑھنا لا یجاوز تراقیہم, ان کی حلق سے نیچے نہیں جائے گا. فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے ظاہراً ایماندار ہوں گے, لیکن لا یجاوز ایمانہم حناجرہم, ان کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا. ظاہری طور پہ, زبانی طور پہ ان کے دعوے ہوں گے صرف مسلمان ہونے کے, اور ظاہری ان کی باتیں ہوں گی, لیکن ان کے ایمان, ان کا قرآن پڑھنا, ان کا روزہ رکھنا ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ علامات بیان فرماتے ہیں. فرمایا یہ نکلتے رہیں گے, یخرجون حتی یخرج آخرہم مع المسیح الدجال, یہ ہر زمانے میں آتے رہیں گے حتیٰ کہ آخری گروہ جو ان کا نکلے گا وہ دجال کے ساتھ نکلے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں ان کی بیان کی ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانیاں بتلاتے ہوئے یہ بھی ذکر فرمایا. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو لڑائی علی رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف لڑی, ان میں ذکر کیا گیا کہ ان میں ایک شخص ایسا بھی ہوگا جس کا ایک بازو گوشت کا لوتھڑا ہوگا, اتنا نرم ہوگا جس طرح عورت کا پستان ہوتا ہے. یہ وہ علامات تھیں جو ذکر کی گئی ہیں. پیارے بھائیو, اب رک کر دیکھیں, یہ تو عمومی طور پہ بہت ساری علامتیں ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ جو گروہ, جو جماعت, جو فرقہ دوسرے سارے مسلمانوں کو کافر کہتا ہے, صرف اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, اور دوسروں کو واجب القتل سمجھتا ہے کہ انہیں قتل کرنا ضروری ہے, اور اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے, یہ وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری زندگی میں آ جائیں لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ, میں انہیں ایسے زمین سے ختم کر دوں جس طرح اللہ نے قوم عاد کو ختم کر دیا تھا. اور ایک حدیث میں آتا ہے جس طرح قوم سمود کو اللہ نے زمین سے ختم کر دیا, میں انہیں ایسے ختم کر دوں اگر میری زندگی میں یہ لوگ ظاہر ہوں.
قوم عاد کو کیسے اللہ نے ختم کیا تھا۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں بارش کی کمی تھی تو اللہ احکم الحاکمین نے قوم عاد کے اوپر بادل بھیجے۔ یہ سمجھ رہے تھے یہ بادل آ رہے ہیں ہم پہ برسیں گے، جبکہ ان بادلوں میں اللہ کا عذاب تھا، آگ برسانے والے بادل تھے۔ اور ایک مقام پہ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ، یہ ایسے گرے پڑے تھے اللہ کے عذاب کے بعد جس طرح کھجور کا تنا باہر نکل پڑتا ہے، جڑ سے باہر نکل پڑتا ہے، ایسے ہی یہ پڑے ہوئے تھے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ ہم نے 7 لیال و 8 ایام 7 راتیں 8 دن مسلسل ان پہ ٹھنڈی یخ ہوا چلائی اور یہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ تدمر کل شیء بامر ربها، جو رب نے ان پہ ہوا اور عذاب مسلط کیا وہ ہر چیز کو تباہ کرنے والی ہوا تھی۔ اللہ حکم الحاکمین یہ قوم عاد کی کیفیت بیان کرتے ہیں۔ اور قوم سمود کے متعلق رب العالمین فرماتے ہیں ان پہ چیخ آئی اور اس کے بعد زلزلہ پیدا ہوا، یہ ساری کی ساری قوم تباہ ہو گئی۔ کأن لم یغنوا، ایسے محسوس ہوتا تھا زمین پہ یہ رہتے بھی نہیں تھے، ان کا علاقہ ایسے ویران ہو گیا جیسے یہاں پر کوئی آبادی تھی ہی نہیں۔ اللہ حکم الحاکمین نے قوم عاد اور قوم ثمود کے عذاب کی یہ کیفیت بیان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان صفات کے حاملین لوگ جو صحابہ کو کافر کہیں، جو صحابہ کے ماننے والے کو کافر کہیں، جو قرآن و سنت پہ عمل کرنے والے کو کافر کہیں، جو مسلمانوں کو کافر کہیں، اگر ایسے لوگ میری زندگی میں آ جائیں میں ان کا ایسے ستیہ ناش کروں جس طرح قوم عاد اور قوم سمود کا رب العالمین نے ستیہ ناش کیا۔ پیارے بھائیو دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ لوگ ظاہر ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کافر کہہ رہے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کافر کہہ رہے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے بہت بڑی پریشانی تھی۔ علی رضی اللہ عنہ کے حامی بنے ہوئے تھے، اچانک الگ ہو گئے، اور کوفہ کے اندر حرورہ ایک علاقہ ہے، اس علاقے کو انہوں نے مرکز بنا لیا اور وہاں سے گزرنے والے کسی بھی مسلمان کو چھوڑتے نہیں تھے، جو بھی وہاں سے گزرتا اسے قتل کر دیتے تھے، حتیٰ کہ ایک حاملہ خاتون وہاں سے گزری تو انہوں نے اسے بھی قتل کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، نہیں سمجھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں، آ کے اجازت طلب کرتے ہیں کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جاؤں اور ان لوگوں کو سمجھاؤں، ہو سکتا ہے سمجھ جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے خوف ہے آپ اگر ان کے پاس جائیں گے وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے، آپ اطمینان میں رہیں، انشاءاللہ ایسے نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ نماز میں تاخیر کریں، میں ابھی ان سے ہو کے آتا ہوں، لڑائی سے پہلے انہیں ایک دفعہ سمجھا لیں، ہو سکتا ہے یہ لوگ سمجھ جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کتب تاریخ کو اٹھائیے، جاتے ہیں اور جانے سے پہلے اچھا لباس پہنتے ہیں، فرماتے ہیں یمنی جو لباس تھا میرے لباس میں سے کپڑوں میں سے سب سے اچھے کپڑے جو تھے وہ میں نے زیب تن کیے اور اس کے بعد روانہ ہوا۔ جب ان کے پاس پہنچتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں وہ لوگ مرحبا مرحبا، خوش آمدید۔ عبداللہ بن عباس کو کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہنے لگے کیا بات ہے؟ کچھ لوگ ان میں سے کہنے لگے اس سے کوئی بندہ بات نہ کرے، اور کچھ کہنے لگے نہیں نہیں بات کرو، کہتا کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور داماد بھی ہیں اور آپ پر سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، ان کے متعلق آپ کو کیا اعتراضات ہیں؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے ہمیں 3 قسم کے اعتراضات ہیں۔
وہ 3 اعتراضات کون کون سے ہیں؟ پہلا اعتراض وہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ نے حکم بنا لیا ہے کسی اور کو، جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، فیصلہ اللہ کرتا ہے، لہٰذا یہ لوگوں کو فیصلہ کرنے کے لیے مقرر کرتے ہیں، ہمیں اس پہ یہ اعتراض ہے۔ دوسرا اعتراض علی رضی اللہ عنہ پر وہ یہ ہے کہ لڑائی تو لڑتا ہے لیکن اس لڑائی میں نہ قیدی بناتا ہے نہ مال غنیمت حاصل کرتا ہے۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے تحریر سے اپنے نام کے ساتھ امیر المؤمنین کے لفظ کو کٹایا ہے، لہٰذا ہمارے یہ مین 3 اعتراضات ہیں، ان کی بنا پہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں ہیں، ان کے مخالفین میں کھڑے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر میں تمہارے اعتراضات کے جواب اللہ کے قرآن سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرامین سے دے دوں، کیا تم میری بات مان لو گے؟ تم واپس پلٹ آؤ گے؟ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے؟ وہ کہنے لگے ہاں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تمہارا یہ کہنا کہ حکم علی رضی اللہ عنہ نے کسی اور کو مقرر کیا ہے، فیصلہ کرنے کے لیے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے عمرو بن عاص تھے، انہوں نے لڑائی کو ختم کرنے کے لیے 2 آدمیوں کو مقرر کیا تاکہ وہ فیصلہ کریں، تمہارا اس بات پر اعتراض ہے، تو یہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہے۔ بعض جھگڑوں میں، بعض اختلافات میں، بعض مغالطوں میں 2 آدمیوں کو مقرر کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ فیصلہ کریں۔ فرمانے لگے اللہ کا قرآن ہے فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ اگر خامد بیوی کے درمیان لڑائی ہو جائے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، تو ایک حکم فیصلہ کرنے کے لیے بیوی کے اہل سے، خاندان سے ہو، اور دوسرا خامد کی طرف سے ہو، 2 آدمی ہوں، ایک بیوی کی طرف سے ایک خامد کی طرف سے، وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر ان دونوں کا ارادہ اصلاح کا ہوگا، فیصلہ کرنے والوں کا مکمل ارادہ دونوں خامد بیوی کے درمیان صلح کرانا ہے، تو اللہ پاک ان کے درمیان صلح پیدا کر دے گا۔ اور اسی طرح اللہ احکم الحاکمین نے ایک اور مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والے لوگو جب تم احرام کی حالت میں ہو تو پھر خشکی کا شکار نہ کیا کرو، اور جو تم میں سے خشکی کا شکار کرے گا تو اس پر سزا کے طور پہ جس جانور کو وہ قتل کر رہا ہے، جس جانور کا وہ شکار کر رہا ہے، اسی طرح کا انعام میں سے ایک جانور اس کے ذمہ ہوگا، پالتو گھریلو جانوروں میں سے۔ اب ہرن کو ذبح کیا، ہرن کا شکار کیا، تو بدلے میں بکری اللہ کے راستے میں دینی پڑے گی۔ اگر نیل گائے کا شکار کیا تو گائے اس کے بدلے میں دینی پڑے گی۔ اگر اسی طرح زرافہ کا شکار کیا تو اونٹ دینا پڑے گا۔ تو بہرحال رب العالمین اس موقع پہ فرماتے ہیں ذوا عدل منکم، 2 آدمی کھڑے ہوں گے جو اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ یہ جو اس نے شکار کیا ہے، اس شکار کے بدلے میں کون سا جانور اس کے ذمہ آتا ہے یا اللہ کے راستے میں قربان کرے۔ تو اب ان دونوں آیات سے واضح ہوتا ہے جب اختلاف ہو، جب کوئی جھگڑا ہو تو 2 آدمی مقرر کیے جا سکتے ہیں جو فیصلہ کریں۔ کیا میری بات جو میں نے تمہارے اعتراض کے جواب میں نے آپ کے سامنے کی ہے، کیا وہ تمہیں سمجھ آ گئی؟ تو یہ سارے کے سارے کہنے لگے ہاں سمجھ آ گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تمہارا جو دوسرا اعتراض ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ پر لڑائی لڑتے ہیں لیکن اس لڑائی میں نہ قیدی بنتے ہیں نہ ہی کوئی مال غنیمت آتا ہے۔ ذرا یہ بتاؤ، اللہ کا قرآن ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی لڑائی ہو رہی ہے، جنگ جمل، اور اس میں بالآخر صلح ہو گئی، معاملہ واضح ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی لڑائی اما عائشہ سے ہے۔ اب تم بتاؤ، اما عائشہ جسے اللہ نے فرمایا ہے کہ مومنوں کی ماں ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی زیادہ حق رکھتا ہے اہل ایمان کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر، اور نبی کی گھر والیاں مومنوں کی مائیں ہیں۔
اب ذرا یہ بتاؤ، کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو لونڈی بنانا، پھر اس سے اس چیز کو حلال سمجھنا جو دیگر لونڈیوں سے ہوتی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ پہلی بات، اگر تم حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ماں نہیں سمجھتے تو پھر تم کافر ہو۔ اگر تم سمجھتے ہو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مومنوں کی ماں ہے تو پھر ماں کو لونڈی بنانا کیسا ہے؟ یہ ممکن ہے آدمی ماں کو لونڈی بنائے؟ کیا میری بات تمہیں سمجھ آ گئی؟ علی رضی اللہ عنہ کے لیے ممکن بھی نہیں تھا کہ وہ غلام اور لونڈیاں بنائے اس لڑائی میں، جس کی وجہ سے انہوں نے غلام بنایا نہ لونڈی، کیونکہ یہ لڑائی جو ہوئی تھی یہ بعض اجتہادی خطاؤں کی وجہ سے ہوئی تھی، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ سامنے کافر تھے۔ لوگ کہنے لگے ٹھیک ہے، یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تمہارا تیسرا اعتراض تھا علی رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین کے لفظ کو کیوں کاٹا ہے تحریر سے، اپنے نام کے ساتھ امیر المؤمنین رکھتے، لکھ دیتے، اگر یہ امیر المؤمنین نہیں ہے تو پھر یہ امیر الکافرین ہے۔ اس بات کا جواب یہ ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، مشرکین کی طرف سے ایک شخص موجود تھا اور صلح ہو رہی تھی، معاہدہ ہو رہا تھا۔ اب معاہدے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا محمد الرسول اللہ کی طرف سے یہ تحریر ہے، مشرکین اعتراض کرنے لگے کہ ہم اس تحریر کو نہیں مانتے، اگر صلح کرنی ہے تو پھر رسول اللہ کے لفظ کو کاٹ دو، کیونکہ اگر ہم تمہیں اللہ کا رسول سمجھتے تو پھر مکہ سے کعبۃ اللہ سے روکتے نا، عمرہ کرنے سے روکتے نا، ہم تجھے اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے آپ کو روک رہے ہیں، لہٰذا اس تحریر میں رسول اللہ کا لفظ کاٹ دو، ہم نہیں مانتے اس تحریر کو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس موقع پر یہ تحریر لکھنے والے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں رسول اللہ کے لفظ کو مٹا دو۔ علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے؟ میں تو مانتا ہوں، اس لیے میں نے لکھا ہے، لہٰذا میں نہیں کاٹتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس لفظ کو کاٹ دیا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی یہ فرمایا تھا اللہ جانتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن اس تحریر سے لفظ رسول اللہ کو کاٹ دیا حکمت عملی کے تحت تاکہ اس صلح میں رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی امیر المؤمنین ہے، اگرچہ انہوں نے تحریر میں امیر المؤمنین کا لفظ نہیں لکھا۔ کیا میرا جواب جو تمہارے اعتراض پر تھا وہ تمہیں سمجھ آ گیا؟ کہنے لگے جی ہاں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کے تینوں اعتراضات کے جواب دینے کے بعد فرماتے ہیں پھر تم علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور اپنی اس مخالفت سے باز آ جاؤ۔ اس موقع پہ کچھ لوگ تقریباً 1/3 لوگ دوبارہ پلٹ آئے اور انہوں نے اسلام میں دوبارہ داخل ہونے کا اعلان کیا، لیکن 2/3 لوگ کھڑے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف لڑائی کی اور یہ لڑائی سخت قسم کی لڑائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تقریباً سب کو قتل کر دیتے ہیں، صرف 9 بندے بچ جاتے ہیں، اور ان 9 میں سے بعد میں ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرتا ہے، عبد الرحمن بن ملجم تھا، اور ایک نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ حملہ کیا لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ بچ گئے، دوسرے نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ پہ حملہ کیا، لیکن اس دن صبح کی نماز کے وقت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کسی اور کو بھیجا تھا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی نماز پڑھانے کے لیے۔ بہرحال وقت کیونکہ ختم ہو رہا ہے، اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کسی بھی مسلمان کو اگر کوئی گروہ کوئی فرقہ وہ کافر کہتا ہے، دیگر سارے مسلمانوں کو کافر کہتا ہے، اپنے آپ کو اپنے نظریے پر رہنے والے لوگوں کو وہ مسلمان کہتے ہیں، باقی سب کو کافر کہہ کے قتل کر رہے ہیں، تو یہی لوگ خارجی ہیں جو مختلف ادوار میں آتے رہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جس طرح آج بلوچستان اور ان ایریوں میں مسلمانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، یہ خارجی مغز کے لوگ ہیں، خارجی ذہنیت کے مالک ہیں۔ اور اسی طرح بالکل جو مختلف اسلامی ممالک میں ہو رہا ہے، مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ظاہر یہ کرتے ہم بڑے مسلمان ہیں، لیکن یہ ٹولہ بڑی تیزی کے ساتھ اہل سنہ کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف، صحابہ کرام کے ساتھ جو محبت رکھنے والے ہیں ان لوگوں کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، اور یہ لوگ بھرپور لڑائی کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ایسے ظالموں کو جو مسلمانوں کو کافر کہیں، اللہ ایسے ظالموں کو تباہ و برباد کرے، مسلمانوں کو اتحاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک
خارجی قسم کے جو ذہن ہیں اللہ پاک ایسے ذہنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.